الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، جب جدیلہ اور غوث کے 1,500 انسان طلحہ اسدی سے کٹ کر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تو اس سے طلحہ اسدی کا بڑا نقصان ہوا۔ مناسب تو یہ تھا کہ طلحہ اسدی پیچھے ہٹ کر سرکشی چھوڑ دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ مزید سرکشی پر اتر آیا۔ اس کے داہنے بازو عیینہ بن حسن فزاری، جس کا لقب احمق مطاع تھا، یعنی بے وقوف سردار، اس نے لشکروں کو تیار کیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو قوت تھی وہ منتشر تھی، کیونکہ جزیرہ عرب میں تقریباً ہر جگہ فوج مصروف تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکمل قوت 70,000 تک مشکل سے پہنچتی تھی، اور بذاخہ پر کارروائی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زیادہ سے زیادہ 10,000 کی فوج تھی، جبکہ دشمن کی فوج 40,000 پر مشتمل تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کی نزاکت کا اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے آپ نے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنا ایک جاسوسی دستہ مزاخہ کی طرف روانہ کیا۔ ادھر طلحہ اسدی نے بھی اپنا ایک جاسوسی دستہ لشکر اسلام کے احوال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ دونوں جاسوسی دستے اچانک ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے۔ اب لڑائی کے سوا کوئی دوسری صورت نہ تھی، لہٰذا لشکر اسلام کے جاسوسی لشکر میں شامل حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا حساب و کتاب جنت کی خوشخبری سنائی تھی، انہوں نے طلحہ اسدی کے جاسوسی لشکر میں شامل طلحہ کے بھائی اور اس کے ماتحت جاسوسی دستے پر حملہ کر دیا۔ دستے کا کمانڈر طلحہ اسدی کا بھائی مارا گیا اور باقی لوگ واپس بزداخہ بھاگ نکلے۔ جب طلحہ اسدی کو اپنے بھائی کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو غصے سے بھڑک گیا اور آگ بگولا ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی جاسوسی لشکر کا تعاقب شروع کر دیا۔ چنانچہ اس نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ پر شدید لڑائی کے بعد قابو پا کر ان کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کو اس ہزیمت پر بڑا رنج ہوا، کیونکہ یہ دونوں اعلیٰ درجے کے بہادر کمانڈر تھے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کو تیار کرنے لگے۔ ادھر سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ کچھ صبر کریں، میں قبائل طے کا ایک بھرپور لشکر تیار کر رہا ہوں۔ چنانچہ قبائل طے کا عظیم لشکر بھی شاہینوں کی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر طلحہ اسدی کا زبردست لشکر بھی مکمل تیار ہو گیا۔ آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلی قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی پاسبانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا